اگر آپ نماز پڑھیں تو دل میں مصطفیٰ کی محبت کو رکھیں، دل میں حضور کے عشق کو رکھیں۔ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں نماز میں حضور کا خیال ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، میں نے کہا رب وہ نماز قبول ہی نہیں کرتا جس میں مصطفیٰ کا خیال ہی نہ ہو، کیونکہ نماز کا طریقہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ حضور نے بتایا نا۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمیں یہ اللہ اکبر کہنا کس نے سکھایا؟ کیا ڈائریکٹ ہمارے پاس وحی آئی ہے؟ حضور علیہ السلام نے بتایا نا۔ اس کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، پھر سورت پڑھتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجود کرتے ہیں، قاعدہ اولیٰ میں بیٹھتے ہیں، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں کرتے تو ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ پیارے آقا نے سکھایا ہے نا، رسول اللہ نے سکھایا ہے نا کہ اس طرح نماز کو پڑھنا ہے، اب رکوع کرنا ہے، اب سجدہ کرنا ہے، اب قاعدہ کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں حضور نے سکھائی ہیں۔ جب ہم رکوع کریں گے، جب ہم سجدہ کریں گے، جب ہم قرات کریں گے تو دل میں مصطفیٰ کا خیال آئے گا۔ جب ہم تسبیح پڑھیں گے تو دل میں حضور کا خیال آئے گا۔ تو ہم باقی مان لیں کہ اگر باقی ارکان کے اندر حضور کا خیال نہ آئے، سجدے میں بھی تمہیں حضور کا خیال نہیں آتا، رکوع میں بھی نہیں آتا، اگر تمہیں قرات کے وقت بھی حضور کا خیال نہیں آتا، تو جب ہم قاعدہ اولیٰ میں بیٹھیں یا قاعدہ اخیرہ میں بیٹھیں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی شخص کا ہم نام لیں اور اس کا تصور ہمارے ذہن میں نہ آئے، کسی شخص کا ہم نام لیں اور اس کا خیال، اس کی شکل، اس کی صورت ہمارے ذہن میں نہ آئے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، ہم کہتے ہیں اے نبی تم پر سلام ہو، صرف سلام نہیں بھیجتے، آگے کیا کہتے ہیں؟ ورحمۃ اللہ، آپ پر اللہ کی رحمتیں بھی ہوں، وبرکاتہ، آپ پر رب کی برکتیں بھی ہوں۔ اب ہم حضور کا علیہ السلام کا نام بھی لیتے ہیں، حضور علیہ السلام پر رب کی رحمتیں بھی بھیجتے ہیں، حضور علیہ السلام پر رب کی برکتیں بھی بھیجتے ہیں۔ حضور کا ہم نام لیں اور حضور کا خیال نہ آئے، ہو سکتا ہے؟ اتنا بھی نہیں۔ آگے ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آگے ہم کیا کہتے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کا نام لیتے ہیں، صرف نام نہیں لیتے۔ آگے ہم کہتے ہیں عبدہ، جو اللہ کا بندہ بھی ہے، ورسولہ، جو اللہ کا رسول بھی ہے۔ تین اوصاف ہم نے پہلے بیان کیے نماز میں، تین اوصاف بعد میں بیان کیے، 6 نام ہم نے حضور کے لیے، پھر بھی اگر حضور کا خیال نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اگر ہم نماز میں نبی علیہ السلام پر سلام نہ پڑھیں، درود و سلام نہ بھیجیں، حضور کا نام نہ لیں، تو رب تعالیٰ یہ کہتے ہیں نماز میں حضور کا خیال ہے، نماز قبول نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں جس نماز کے اندر تو حضور پر درود نہ بھیج، رب وہ نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ جس نماز کے اندر حضور کی محبت نہ ہو، حضور کا عشق نہ ہو، حضور پر درود و سلام کے نذرانے نہ بھیجے جائیں، رب وہ نماز ہی قبول نہیں کرتا، وہ نماز قابل قبول ہی نہیں ہے، وہ نماز مکمل نہیں ہے۔ آئیے میں صحابہ اکرام کی آپ کو بات بتاتا ہوں، حدیث مبارکہ بتاتا ہوں کہ صحابہ اکرام نماز کے اندر بھی حضور کا کس طرح خیال آتا تھا، پھر بھی صحابہ کی نماز نہیں ٹوٹتی تھی۔ تیری نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ قربان جاؤں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اتنے میں نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ جب آپ آئے نا، صحابہ اکرام کو پتہ چلا کہ پیارے آقا تشریف لا چکے ہیں، تو صحابہ اکرام نے ایک تھپکی لگانا شروع کر دی، اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارنا شروع کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ پیارے ابوبکر حضور علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں۔ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، جب پیارے آقا تشریف لائے، صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں۔ جب پتہ چلا نا حضور علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، این نماز کی حالت کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق مصلی سے پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، تمام صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ بتائیں جب صحابہ اکرام نے حضور کے آنے کی خبر انہیں ہوئی، کیا صحابہ اکرام کے ذہن میں حضور کا خیال نہیں آیا ہوگا؟ کیا سیدنا ابوبکر صدیق کے ذہن میں حضور کا خیال نہیں آیا ہوگا؟ سیدنا ابوبکر صدیق مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے، آپ پیچھے ہٹے، حضور نے فرمایا ابوبکر نماز پوری کرو، لیکن آپ نے نماز پوری نہیں کی، آپ پیچھے ہٹ گئے۔ حضور علیہ السلام مصلی پر جلوہ گر ہوئے، آپ نے نماز مکمل فرمائی۔ آپ نے فرمایا ابوبکر میں نے آپ کو کہا تھا نماز پوری کرو، پھر بھی آپ نے نماز کی حالت میں پیچھے ہٹ گئے، کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ نے نماز پوری نہیں پڑھائی؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا کہا؟ فرمایا آقا ما کان لأبی بکر ابی قحافۃ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا پیارے آقا حضرت ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرت، یہ مجال، کائنات کا والی
जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरवर कायनात रसूलुल्लाह पीछे खड़े और अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पर खड़ा होकर नमाज पढ़ा रहा। आप देखें अदब मुस्तफ़ा, ताज़ीम मुस्तफ़ा, नमाज के अंदर भी कितना अदब एहतराम है। अब यहाँ नुक्ता ये है, बताने का मकसद ये है कि जब हुजूर तशरीफ लाए, सहाबा इकराम के ज़हनों में भी हुजूर का ख्याल आया, अबू बकर सिद्दीक के ज़हन में भी हुजूर का ख्याल आया, मगर वहाँ तो किसी की नमाज नहीं टूटी, मगर तेरी नमाज टूटती है। मैंने कहा सहाबा इकराम ने हमें ये दर्स दिया है, ये बताया है कि जिस नमाज में हुजूर का ख्याल ना हो वो नमाज कोई काम की नहीं है। नमाज वही कबूल है, नमाज वही काम की और अकमल है जिसमें मुस्तफ़ा का ख्याल आए, जिसमें हुजूर का इश्क हो, जिसके नमाज के अंदर अदब मुस्तफ़ा हो, ताज़ीम मुस्तफ़ा हो। कुरान कहता है क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। ज़ोर का वक्त है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे, आपके ज़हन में ये ख्याल आया कि हमारा किबला जो है दूसरा होना चाहिए, हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस से हटकर हमारा किबला जो है यानी काबतुल्लाह शरीफ होना चाहिए। कुरान के क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार आसमान की तरफ नजरें उठा रहे, आप बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं। रब फरमाता है ए महबूब तेरा बार बार आसमान की तरफ देखना मैं देख रहा हूँ। प्यारे महबूब कुरान के क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, ए प्यारे महबूब तेरा बार बार आसमान की तरफ नजरें उठाना मैं देख रहा हूँ। रब ताला ने फरमाया महबूब गम ना कर, फिक्र ना कर, फरमाया फ़वल्ली वजहका शत्रुल मस्जिदिल हराम, फरमाए प्यारे महबूब अपना चेहरा बैतुल मुक़द्दस से फेर कर मस्जिद हराम की तरफ कर ले। एक नमाज की हालत में 2 रकातें हो चुकी हैं, 2 रकातें बाकी रहती हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जोर की नमाज के अंदर कुरान कहता है फ़वल्ली वजहका शत्रुल मस्जिदिल हराम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना चेहरा बैतुल मुक़द्दस से हटाकर मस्जिद हराम यानी काबतुल्लाह की तरफ जैसे फेरा, हुजूर ऐसे फिरे, आपका चेहरा फिरा, तमाम सहाबा इकराम भी फिरे हुजूर के साथ। सहाबा इकराम की नजरें हुजूर पर है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना चेहरा बैतुल मुक़द्दस से हटाकर काबतुल्लाह की तरफ किया, तमाम सहाबा इकराम ने भी अपना चेहरा बैतुल मुक़द्दस से हटाकर काबतुल्लाह की तरफ किया। मैं पूछना चाहता हूँ जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना चेहरा फिरा, आपने अपना चेहरा मुबारक बैतुल मुक़द्दस से हटाकर बैतुल्लाह की तरफ किया, तमाम सहाबा इकराम ने भी अपना चेहरा बैतुल मुक़द्दस से हटाकर काबतुल्लाह की तरफ किया, क्या उनके ज़हनों में हुजूर का ख्याल नहीं आया होगा? उनके ज़हनों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुमान नहीं आया होगा? उनकी नजरें मुस्तफ़ा के चेहरे पर नहीं गई होंगी कि हुजूर ने अपना चेहरा फेर लिया है, हम भी फेर लें? वहाँ तो सहाबा इकराम ने कुछ नहीं कहा, तमाम सहाबा इकराम फिर गए। तमाम सहाबा इकराम ने फिर के ये हमें दर्स दिया, ये बताया है कि जिस नमाज के अंदर हुजूर का ख्याल हो, हुजूर का इश्क हो, मुस्तफ़ा से मोहब्बत हो, रब ताला वो नमाज को कबूल फरमाता है। इसलिए हमें चाहिए जब नमाज पढ़ें तो हुजूर के इश्क में डूब कर पढ़ें, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में डूब कर पढ़ें। हमारे बाबा जी कह गए हैं कि दिल में इश्क़ मोहम्मद नहीं है अगर, कलमा सुनने सुनाने से क्या फ़ायदा, और कल्ब में शौक़ तैबा नहीं है अगर, मक्के में आने जाने से क्या फ़ायदा। यानी दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं है, हुजूर का इश्क नहीं है, तुम काबतुल्लाह के लाख चक्कर लगाओ, में इश्क़ मोहम्मद नहीं है अगर, कलमा सुनने सुनाने से क्या फ़ायदा। कल्ब में शौक़ तैबा नहीं है अगर, मक्के में आने जाने से क्या फ़ायदा। खुश्क सजदे किए खूब माथा घिसा, और पेशानी पे दागे सजदा बना, कल्ब दागे मोहब्बत से खाली रहा, यूं माथा घिसाने से क्या फ़ायदा। शायर कहता है कि आज लोगों के ना अगर माथे पे निशान बन जाए ना, अपने आप को जन्नती समझ लेते, कहते हैं बस हम जन्नती हो गए। जन्नत किसी के बाप की नहीं है, जन्नत रब ताला ने रसूलुल्लाह को दी है। हाँ जी, हुजूर के कदमों से जन्नत मिलती है। शायर कहता है खुश्क सजदे किए खूब माथा घिसा, यानी सारी सारी रात नमाज पढ़ी, नवाफिल पढ़ी, और पेशानी पे दागे सजदा भी बन गया, दिल हुजूर की मोहब्बत से खाली रहा, यूं माथा घिसाने से क्या फ़ायदा। इसलिए जब नमाज पढ़ें, जब कुरान पढ़ें, जब ज़कात दें, जब हज करें, कोई भी इबादत करें, तो इसमें रसूलुल्लाह की मोहब्बत को रखें, हुजूर के इश्क को रखें, क्योंकि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये तमाम चीज़ें ईमान नहीं है, ये ईमान के अरकान हैं। असल ईमान तो मुस्तफ़ा की ज़ात है। हाँ जी,
اصل ایمان تو حضور کی ذات ہے. اس لیے صحابہ کرام نے ہمیں یہ درس دیا, اہل بیت اطہار نے یہ درس دیا, تابعین نے یہ درس دیا, اولیاء اللہ نے یہ درس دیا کہ جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے, حضور کا عشق نہیں ہے, اس کی نمازیں بھی اس کے منہ پر مار دی جائیں گی. کیونکہ حضور کے دور میں بھی منافق تھے. عبداللہ بن ابی کتنا بڑا منافق تھا, حضور کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتا تھا. اگر آپ سوچیں نا یار, اگر نمازیں ہمیں کام آتی, نماز تو فرض ہے, ہر حالت میں پڑھنی ہے, لیکن نماز تو ایسی پڑھے نا جس میں حضور کی محبت ہو. اگر آپ اور میں ہم یہ سمجھ لیں صرف ہم نے نماز پڑھنی ہے, بس نماز پڑھنے سے ہم بخشے جائیں گے, تو حضور کے دور میں تو منافق تھے نا. عبداللہ بن ابی کتنا بڑا منافق تھا, نماز حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ کر جو جہنمی ہو گیا. حضور کے پیچھے جو نمازیں پڑھ کر, جمعے پڑھ کر, عیدیں پڑھ کر, سب کچھ پڑھ کر جو حضور نے جس کو مسجد سے نکال دیا تو نمازیں اس کے منہ پر مار دی گئی. تو آپ ذہن میں یہ خیال نہ رکھیں قطعاً کہ اب صرف ہم نمازوں کی وجہ سے بخشش ہو جائے گی, صرف روزوں کی وجہ سے بخشش ہو جائے گی. نہیں, نماز فرض ہے, پوچھا جائے گا کیوں نماز نہیں پڑھی, روزہ فرض ہے, پوچھا جائے گا کیوں نہیں رکھا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, نماز کا بھی حکم دیا گیا, روزے کا بھی حکم دیا گیا, حج کا بھی جب استطاعت کا حکم دیا گیا, زکوٰۃ کا بھی حکم دیا, تمام چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایمان کے ارکان ہیں, لیکن سب چیزوں میں حضور کی محبت تو ضروری ہے نا, حضور کا عشق تو ضروری ہے نا. تو جب آپ نماز پڑھیں دل میں حضور کی محبت رکھیں, جب آپ قرآن پڑھیں تو صاحب قرآن کی محبت رکھیں, کیونکہ نماز جو لانے والے مصطفیٰ کی ذات ہے, قرآن جن پر اترا صاحب قرآن بھی حضور کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے, سچا پکا عشق عطا فرمائے, سچی پکی حضور کی غلامی عطا فرمائے. کہ محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں کیا چیز ہے, لوہ قلم تیرے ہیں.